تو اسی طرح وراثت کا مسئلہ لوگ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں. ایک صاحب پوچھنے کے لیے آئے کہ میں نے ابا کے کاروبار کو زمین سے لے کے آسمان تک پہنچایا, یہ کیا وہ کیا, ابا سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے جتنا بھی کیا کام کاروبار کس کا ہے؟ ابا کا ہے. جب مریں گے ابا کا انتقال ہوگا تو آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس بھائی کا حصہ ہے جس کا کاروبار میں کوئی محنت نہیں ہے. اب وہ خوشی سے کہے گا کہ مولوی صاحب یہ 50 روپے آپ کو دیا, کہے گا مولوی صاحب یہ لو 100 روپے. اتنی خوشی ہوئی آپ کا جواب سن کے, بڑا مزہ آیا. کہے گا یار اس نے کہہ رہا تھا ان مولوی صاحب کے پاس نہیں جاؤ. پھر مجھ سے لڑتے ہیں بھائی سارا کام میں کر رہا ہوں یار, 20 سال سے میں نے کاروبار سنبھالا ہوا ہے, مجھے کچھ نہیں ملے گا. تو میں جواب میں کہتا ہوں ملے گا. خوش ہو جاتا ہے, کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. بار بار مجھے فورس کرو یار, میں 20 سال سے ابا کی ساری دکان میں نے سنبھالی, سارا دن میں یعنی میں نے محنت کر کے اس کاروبار کو آسمان تک پہنچایا, کچھ نہیں ملے گا. تو میں تسلی کے لیے کیا کہتا ہوں؟ ملے گا. وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ شاید 1/3 میرا ہو اس میں. میں کہتا ہوں ثواب ملے گا. تو پوچھنا ہے نا کیا ملے گا, میں کہتا ہوں ثواب ملے گا. صرف ثواب ملے گا, بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اگر اس طرح کے اسٹائل رہا تو وہ ثواب بھی وہ بھی نہیں ملے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی نہیں. تو کون خوش ہوگا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اگر آپ آخرت کو مقصد بناتے ہو پھر انشاءاللہ آپ کو مولوی بھی اچھے لگیں گے. کیا خیال ہے؟ تو مولوی بھی اچھے لگیں گے آپ کو, اور آپ کہیں گے بھائی یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے. تو وہ جو کمال عطا ترک کا میں نے بتایا تھا نا, اس نے مولویوں کو سمندر میں ڈبو دیا تھا سب کو. تو اس پہ ہمارے ایک رشتہ دار کہہ رہے تھے وہ بڑا اچھا کیا, ترکی کو مولویوں سے پاک کر دیا, وہ سب کچھ ختم ہو گیا, پھر خواریت بھی ختم. میں نے کہا دیکھو لڑتے تو سب ہیں, سیاستدان بھی لڑتے ہیں, تو کیا سارے سیاستدانوں کو ڈبو دو گے؟ ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اچھے ڈاکٹر بھی ہیں 2 نمبر بھی ہیں, تو کیا سارے ڈاکٹروں کو انٹر میں بھر گے تو علاج کس سے کراؤ گے؟ تو اسی طرح یہ باتیں کرنا کہ سارے مولویوں کو اڑا دو, یہ آج کل بہت چل رہا ہے. ارے ان سب کو بین کر دو, سب کو ختم کر دو, سب کو ختم کر دو میرے بھائی. لیکن آپ کا معاشرہ پھر کیا بن جائے گا؟ یورپ میں. تو تم بھی پھر بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر یہ بتا دو یہ مولوی ہیں جن کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کو لوگ گھر میں رکھتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو کسی مولوی کا بیان نہیں سنتا پھر بھی ماں باپ سے محبت کرتا ہوں. تو کب تک؟ یہ تو ابھی اثرات چلے آ رہے ہیں. آپ کی نسل پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. کچھ اثرات ہیں ابھی علماء کے, لوگ علماء کے قریب نہیں بھی ہیں تو ان تک بھی ان کے باپ دادا نے علماء کے قریب تھے. جہاں بھی آپ کو خیر نظر آئے گی اس کا سرا کسی نہ کسی عالم سے مل رہا ہوگا. اگر آپ نہیں عالم سے ملتے اور آپ میں خیر ہے تو آپ کے باپ دادا ملتے ہوں گے, پردادا ملتے ہوں گے, ان کے اثرات ہیں جو بلڈ میں منتقل ہو کر آپ تک پہنچے ہیں. لیکن آپ نے اگر علماء سے دوری اختیار کی تو یاد رکھو پھر یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا. ممکن ہے آپ ٹریک پر چلتے رہیں, آپ کی اولاد ٹریک سے ہٹ جائے گی. انجام وہی ہوگا جو یورپ اور امریکہ کا ہوا ہے انجام, جو مغربی دنیا کا انجام ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء سے اگر دور ہوگے تو پھر بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر بہنیں بھول جائیں گے بھائی ہماری سرپرستی کریں گے اور ہم پر خرچ کریں گے. بیویاں بھول جائیں کہ میاں کما کما کے ہمیں کھلائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. عورتیں بھول جائیں کہ میاں کما کما کے ہمیں کھلائیں گے. پھر عورتیں یہ بھی بھول جائیں کہ ہمارا میاں صرف ہمیں پر نظر اٹھا کے دیکھے گا, ادھر ادھر آنکھ مٹک کے نہیں کرے گا. جب لبرل بنے گا تو پھر انگریزوں کے قریب ہوگا. پھر ان کے یہاں پڑوسن بھی, پڑوسن کیا ہے اور وہ انٹی کیا ہے اور کلی کیا ہے, وہ سب حساب کتاب ان کے چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ ماحول بنے گا فیوچر میں. سود کھائیں گے لوگ, وراثت نہیں دیں گے, کتوں کے نام وراثت کر کے چلے جائیں گے. باپ اپنی اولاد کو نہیں دے گا گھر میں پالے ہوئے, بلکہ اولاد ہوگی نہیں. کیونکہ جب دولت کی ہوس پیدا ہوگی نا, پیسے جمع کرو پیسے جمع کرو, تو پھر بچے کیوں ہوں؟ کیونکہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کھلانا پڑتا ہے. یہ تو مولوی بتاتے ہیں کہ کھلاؤ گے تو اللہ جس میں اور برکت دے گا. کیلکولیٹر تو بتاتا ہے کہ بچے پہ خرچ کرو گے تو پیسے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. تو پیدا ہی نہ کرو. جب بچے پیدا نہیں ہوں گے تو محبت کے لیے پھر کتے پالنے پڑیں گے آپ کو. کیا خیال ہے؟ پھر کتے سے دل لگاؤ گے. میں نے دیکھا ہے ایسی فیملی جن کے خاندان ختم ہو گئے تو انہوں نے بلیاں پالی لی. بلیوں سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں سے بھی محبت نہیں اتنی ہوتی. بلیاں پال رہے ہیں, کتے پال رہے ہیں, محبت ہی نہیں مل رہی ان کو, تو جانوروں میں محبت نظر آتی ہے. تو پھر یہ ہو جائے گا. تو اس لیے مولویوں کو اتنا برا بھلا مت کہا کرو. یہ تمہارا جو نظام چل رہا ہے اور خاندان ایک چل رہا ہے اور کچھ خیر غالب ہے, تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ علماء کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.